من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ آیت نمبر 44 اور 45 کی تلاوت ہوئی۔ ان دو آیتوں سے ماقبل کی بھی 4 آیتیں اسی معنی و مضمون سے جڑے ہوئے تھے، جس کے اندر خطاب تھا خاص طور پر۔ ایک خطاب خاص ہے، اس خاص میں ایک عام خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہو گئی، وہاں یہودی فرقے تھے، جس میں قابل ذکر قبیل نزیر، قبیل قریظہ، سارے کے سارے مدینہ طیبہ یہ آیتیں جس وقت نازل ہو رہی تھیں، اس وقت خاص طور پر اس کا نام تھا یثرب۔ جب سے جس وقت سے اس کو آباد کر دیا گیا تھا، وہاں کے آب و ہوا، ایٹماسفیئر کے لحاظ سے اس کا نام یثرب رکھ دیا گیا تھا۔ یعنی وہاں کے آب و ہوا یعنی آپ کسی جگہ جاتے ہیں، وہاں کا خیام آپ کو راس نہیں آتا، بیمار پڑتے ہیں، فلاں پڑتے ہیں، یہ ایک کے ساتھ نہیں اکثر کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وہاں کا ماحول، فضا اس کے لیے موافق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ 14 پشت پہلے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یمن کا بادشاہ، جو کچھ بھی لوگ تھے، ابھی یہود و نصارہ نہیں تھے، وہاں کے باشندوں سے جنگ کے لیے آیا تھا۔ جنگ ہوئی، اس کی تفصیلات بتانا نہیں ہے، لیکن اس جنگ میں یہودی علماء، مرشدین، اہل علم کی ایک بڑی تعداد تھی۔ ہر عالم دین، ہر ولی کبیر جب پورے دین کا مطالعہ کرے گا، دین کی تعمیل اور تکمیل کے لیے سب سے زیادہ اپنے رب کے چہیتے پسندیدہ خداوندی حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہم نے یا کسی نے دین اسلام کا دعویٰ کر کر خود کو مسلمان کہتا ہو، اسلام پہ جینا چاہتا ہو، ان کے لیے بھی وہی حکم تھا جو قرآن میں ابھی اگلی آیتوں میں آئے گا تذکرہ۔ اس امت کے لیے بھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پہلے پارے کے اختتام میں یہودیوں سے خطاب ہے، سورہ آل عمران میں پارے 4 کے پہلے رکوع کا اختتامی آیت میں
اس امت کے لوگوں کے لیے بھی وہی خطاب ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہر شادی بیاہ کے خطبے میں اس آیت شریفہ کو لازماً تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقع پر، یعنی ایک شخص نئی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے، شادی سے پہلے کی زندگی کے معاملہ اور تھے، ابھی ایمان کی تعمیل و تکمیل والے مرحلے ہیں جو جہاد سے کم نہیں ہیں۔ صبر و استقامت کی سب سے زیادہ سخت ضرورت جس کے اندر ہے، تاکید کی جاتی ہے جس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، گزر جاتی ہے نہیں سمجھنا ہے۔ ایمان اور اسلامی رنگ اور روپ میں ہونا، زندگی کا ہر پہلو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت کے یہود و نصارہ نے دیکھا، جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد واپس ہونے لگے مدینے سے جو یثرب تھا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نام بدل دیا، منع فرمایا لا تقولوا یثرب وقولوا لا الطیبہ، طیبہ المدینہ، اس طرح 7 نام ہیں مدینہ طیبہ کے، طیبہ بولو، طیبہ بولو، مدینہ کا نام دے دیا۔ اصل وجہ ایک چیز بتانے کی ہے، وہ یہ ہے جب وہ جنگ سے واپس ہونے لگے تو جو اہل اللہ کی جماعت تھی یہودیوں کی، جو یمن کے بادشاہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، جنگ سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کہا اس وقت کے بادشاہ سے، جو تبع، سورہ دخان میں تذکر آئے گا اس کا، اس کی تفصیل آئے گی، وہاں کے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا تبع، تا عین۔ بادشاہ سے اجازت چاہیے، ہم کو یا قیام کی اجازت دے دیجئے۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ ہم نے جو تورات میں پڑھا ہے، جو صفات بتائے ہیں، جو آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آخر کار آپ کی زندگی کا جو ٹھکانہ بنے گا، اس کے خوبیاں، اس کے صفات پورے کے پورے ہمیں اس ایریے میں مل رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ مالی مدد بھی کیا، بلکہ خود اس نے مالی مدد کر کے ایک مکان تعمیر بھی کروا دیا، کروا کے رجسٹری کے کاغذات بھی بنا دیا، جو آخر زمان پیغمبر آئیں گے، جب بھی آئیں گے ان میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیا، یا نصیحت کرتے ہوئے اگر وہ آئے تو ان کی خدمت میں میری جانب سے تحفہ پیش کر دینا، اگر تمہاری زندگی میں نہیں ملے تو تم وصیت کرتے ہوئے اپنے خاندان میں چلتے رہنا۔ اس طریقے سے 14 خاندان گزرے۔ 14 خاندان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے، ابھی مدینہ پہنچے نہیں، مدینہ کے قریب تھے، یہ انتظار کرتے رہے، مدینہ میں داخل ہونے ہی والے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم گھوڑا دوڑا کر دوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھتے فرما دیا یہ ہمارے گھر کے کاغذات ہمیں لا کر دینے کے لیے آ رہا ہے، اسی لیے قیام پہلے آپ نے وہیں کیا۔ تو تورات کے اندر تذکرات نبی آنے والے کیسے ہیں، کیا ہیں، ان کا مسکن یہ ہے، یہ سب ذکر کر رہے تھے، ان کے واسطے سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ پورا مدینہ آباد تھا انہیں، اور اس کے پر اقتدار کنٹرول انہیں کا تھا۔
آمد رسول مدینہ طیبہ ہونے سے پہلے ہی حج کے سیزن میں مدینہ کے کئی لوگ آتے تھے، خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثالثہ۔ زمانۂ جاہلیت میں حج چلتا تھا۔ کئی چیزیں انہوں نے عبادت کا نام دے کر اپنے ریت روایت رسم و رواج داخل کر دیے تھے۔ اسلام آنے کے بعد حج خانہ کعبہ کو نہیں ہٹایا، اس میں جتنے غلط طریقے تھے، جو غلط عادات تھے، بت پرستی تھی، اس کو ختم کیا، پاک کیا۔ یہی طریقہ ہے ہر انسان کے اندر بھی ہو، غلطیاں کچھ بھی ہو، شریر ہو، بدماش ہو، خبیث ہو، کچھ بھی ہو، اس کے خباثت کی بنیاد پر ختم کرنا نہیں ہے، اس کو سدھارنا ہے، اس کو سدھارنا ہے، سدھرنے کی امید رکھنا ہے۔ سدھر جائے اس کا بھلا، آپ کی وجہ سے سدھر جائے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو۔ نہ سدھرے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے، قطعی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو مشغول کر دے گا، اس کے اندر مبتلا کرے گا، پھر آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو اس میں تذکرہ تھا انہوں نے کرنے کے بعد آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہونا ہے یہودیوں، تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہودیوں سچ خطاب ہے۔ اب اس وقت ان یہودیوں نے کیا کیا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ سارا مدینہ امن پڑا ہے، سب کی رائے رغبت میں اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ یہودیوں نے خفیہ طور پر ایمان تو لائے، ظاہری طور پر خفیہ طور پر ایمان کی مخالفت کرتے رہے۔ آج وہی کتاب تورات ہے، ان کے انکار کی وجوہات کیا کیا ہیں، یہ برسبیل تذکرہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی ہیں۔ آج کی آیتوں کا اختتام ہے، ان کے علماء، خطبہ، مقررین، واعظین، مرشدین جو آج کے زمانے میں بھی ہیں، یہ احکام عام ہیں قیامت تک کے لیے۔ اب ان کے واضح و بیان سنیے، تقریر سنیے۔ ایک چور کو بھی پکڑ کے آپ پوچھئے بابا کیا چوری کرنا اچھا ہے؟ بابا تو باہر کس نے بولتا۔ کیا کسی کی جان لینا اچھا ہے خواہ مخواہ؟ نہیں کہتا۔ یہ نہیں کہہ کر، جان کر، مان کر پھر کرتا کیوں ہے؟ کسی کی برائی بیان کرنا اچھا ہے؟ نہیں اچھا ہے۔ کسی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اپنے پیچھے پڑو نا۔ تو اللہ کا خطاب ہے، اب ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، تاکید کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو بر کی، ہر قسم کے خیر خوبی، اطاعت، فرمانبرداری، زندگی کے ہر شعبے میں، عبادت میں ہو، عقیدے کی چیزوں میں ہو، زندگی کے کیے جانے والے سارے معاملات کے اندر ہو۔ یہ اچھا ہے، یہ جائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ برا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، سب نصیحتیں کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر انسان جائزہ لے، انہیں بھی اسی مرحلے میں کسی نہ کسی کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے بولتا ہے۔ اور بیسیوں چیزوں میں وہ اچھی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اصل نماز فرض ہوئی ہے جماعت کے ساتھ، اصل شریعت جماعت کے ساتھ۔ جب فرض چھوٹا تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے طور طریقے بتا دیے گئے۔ یہ کرتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود کو بھلا دیتے ہو، جب وقت آتا ہے تو منمانی کر دیتے ہو۔ یہاں سب سے پہلے مرحلے میں اشارہ ہے، تورات کو تم جانتے ہو یہودی ہو، آج بھی اس میں لکھا ہوا ہے
یہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں بھی آج بھی لکھا ہوا ہے۔ آخر زمانے میں ایک آئے گا امیتابھ، جس کے معنی ہے احمد۔ ہم یہ سننا نہیں چاہتے، پھر وہ لے کر کب پڑیں گے؟ خود کو سدھرنے کے لیے سدھارنے چل جا رہی نا زندگی، کھانے کو مل جا رہا نا، یہ بھاگ دوڑ پہ تو ہو جا رہے نا، چلو ہوشیاری سیکھے تو اس میں طرف سیکھے۔ یہ رویہ ہوتا چلا ہے، اسی کی وجہ سے ہلاکت و بربادیاں بھی ہیں۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور انتظار بھی ان کو رہا تھا، اب آ چکے نا۔ اب اس میں تعویل کرتے ہوئے یا جب موقع بیان کرنے کا آتا اس کو چھپاتے چلے ہوئے اس کے آگے کی چیزیں بیان کرتے ہو، اور جانتے ہوئے تم خود نہیں کرتے ہو۔ دوسری بات، بہت سارے عربوں نے یہ بھی کیا، چلو بھی ہم تو مخالفت کر رہے ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب مکے میں تھے، جب کبھی یہ اللہ کی کتاب رکھنے والے لوگ ہیں نا، یہود و نصارہ، سفر میں آتے جاتے تھے، راستہ روٹ ادھر ہی ہوتا تھا، مکے سے ملک شام کو جاتے تھے، یہاں کا مال لے کر ادھر جاتے تھے، وہاں کا مال لے کر ادھر آتے تھے، تجارت چلتے رہتی تھی، اس کے قریب سے گزرتے تھے، ان لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی تو ان سے پوچھے، ایک چیز ایسی شروع ہو گئی ہے، فلاں 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 محمد کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا، ارے وہ نبی برحق ہے، اس کی سنو، مانو، وہ جو کہتا ہے وہ کرو، ان کو بھی نصیحت کرے۔ جب تمہارے لیے کرنے کی بات ہے تو منہ پھیر کر نکل پڑے۔ یہ خاص طور پر اسے خطاب اس امت کے لوگوں سے بھی، کہتے چلتے ہو، یا کہتے چلنا کیا ہے؟ حکم دینا، تقریر کرنا، وعظ کرنا، نصیحت کرنا، مرشدی کرنا۔ اسی کی وضاحت اور آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اجی زبان سے کہتے کیوں ہو؟ کبھی وہ مرحلہ آیا تو خود نہیں کرتے؟ وہی چیز کہنا ہے جو کرنا ہے جب موقع تم کو آئے، چاہے اس میں جان جائے، مال جائے، جان کے پر مصیبت آ پڑے، نوکری چھٹے، کاروبار میں آگے پیچھے ہو جائے، اس پہ یقین رکھنا ہے۔ معراج کے شب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والے واقعے میں جو ایک منظر ہوا دیکھے، بہت سارے لوگ ہیں، ان کے زبانوں کو آگ، انگار، تیز جلتی ہوئی آگ، شعلے مارتے ہوئے خینچیاں، ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے، پھر زبان بنتے جا رہی، کاٹا جا رہا، کاٹا جا رہا، کاٹا جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا بات ہے؟ بحکم خداوند جبریل علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، یہ بھی آپ کی امت کے ہی، یا محمد، آپ کی امت کے مسلمانوں میں کے علماء، مسلمانوں کے واعظین، مسلمانوں کے درس حدیث، درس قرآن بیان کرنے والے، مسلمانوں کے مرشدین، یا مسلمان ماں باپ جو ہوتے ہوئے اپنے اولاد کے سامنے ان سے تو کہتے ہیں ایسا نہیں کر رہا بیٹا ایسا، اور خود گھر سے باہر نکل کر بیچ میں پیچیدہ غیر غلط کاروبار کر کے آ کے پھر مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ مصیبت ان کے اولاد کے اوپر۔
یہ وہ لوگ ہیں قیامت میں ان کا حال یہ ہوگا۔ اور ایک بات، بڑا عالم ہونا ضرور نہیں ہے، بلغوا عنی ولو آیا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو ایک چیز معلوم ہوگی، آپ اتنی چیز کے عالم بن گئے، آپ جاننے والے، سمجھ کر جاننے والے بن گئے۔ اب آپ کے پاس ذمہ داری ہے، کم سے کم کسی ایک بندے کو جیسا سنا تھا، جیسا سمجھا تھا، بغیر رد و بدل کے جوں کا توں سنا دینا، تو آپ ذمہ داری سے فارغ ہوئے، ورنہ قیامت کے دن آپ کا بھی گلا پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں کہنا کہ مجھے بڑا عالم بننا چاہیے، اور پہلے جاننا صحیح طریقے سے، یقین طریقے کے ساتھ، کہ حدیث بھی آپ سننے میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی، وضاحت کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، آپ کسی کے سامنے ذکر کر دو، گھر والوں کے سامنے ذکر کر دو، دوست کے سامنے ذکر کر دو، چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے، مانا آپ پر ذمہ داری ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اے لوگو تم لوگ کتاب پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن کا ترجمہ سنتے ہو، یا ان چیزوں کے مفاہیم کو واضح بیان کے اندر سنتے ہو، جب خود کرنے کی بات ہے تو ہاں بول کے نکل جاتے ہیں۔ اس سے بڑے بیوقوف نہیں ہیں۔ اللہ فرمایا افلا تعقلون، ارے کیا عقل نہیں رکھتے تم؟ انسان ہو نا، حیوان جانور تو نہیں ہو نا۔ اب ہر مصیبت سے نکلنے کا طریقہ بتاتے ہیں آیت نمبر 45 میں، لہذا تم استعانت، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، دنیا کی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر غم میں، ہر مصیبت میں، کاروبار کی کمی میں، نوکری وغیرہ کی معاملے میں، ہر چیز میں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملے کو ذکر کرتے ہیں، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، زندگی کی پریشانی، بیماری کی پریشانی، کسی مسئلے پر پریشانی، یا اس کے سوا کوئی معاملہ آ جائے، دکڑا سنانے کرنے، دکڑے کا اظہار کرنے سے پہلے حکم دیا گیا پہلے نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو، اللہ سے رجوع ہو جاؤ، پھر ساری تدبیریں کرو۔ صبر سے، صلاۃ سے۔ اب صلاۃ کا ترجمہ آپ کے پاس اردو میں، ہمارے پاس اردو میں نماز، 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 نماز۔ مردے کے لیے بھی دعا کرے تو اس کو بھی آپ کہہ دیتے ہیں نماز۔ آپ سے نماز کے تعلق پوچھے تو قیام ہوتا، رکوع ہوتا، سجود ہوتا، قرآن کی تلاوت پڑھی جاتی، سجدہ ہوتا، قاعدہ ہوتا، سلام اس جانب پھرتے ہیں اس جانب پھرتے ہیں، پھر نماز جنازہ میں نہیں ہے نا، اور نام تو آپ نے اردو میں دیا نا، اس کو بھی نماز کہا، اس کو بھی نماز کہا، ہاتھ اٹھانے کو بھی نماز کہا۔ صلاۃ کے معنی دعا کے اصل میں، صبر کرو، دعا کرو اللہ سے، اسے صبر کرو، دعا کرنے کے لیے کچھ کرنا نا۔ ارے وہ بندے مجھے 1000 روپے دے، کہیں کو دے، تھپڑ کھاتا کیا؟ تیرے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ عام معاملے کے اندر میں آپ کسی سے اپنی چیز تکمیل کرنا ہے تو پھر اس کی خوبیاں بیان کرو، تعریف کرو، آہستہ آہستہ اصل مقصد کے پر آؤ، پھر ذکر کرو، اس کے دل میں نرمی پیدا کرو، آپ نیک ہیں، کرم فرمائیں، فلاں فلاں ہمدرد ہیں، فلاں کیا کیا ہے، ورنہ میں آپ سے رجوع ہونے کا کیا مطلب؟ تو لہٰذا ہر چیز مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا ہے۔ رجوع ہونے کا مطلب ہے کہ نماز کے ذریعے سے رجوع۔
نماز میں اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جاننا ہے، ہر چیز کرنے والا اللہ ہے۔ آپ نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب وقت آیا تو پھر پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ پیچھے ہٹتے کیوں ہو؟ تو اس کے اندر نماز بھی شامل ہے، دعا بھی شامل ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے استقبلوا البلاء بالدعاء، ہر مصیبت پریشانی کے لیے آ رہی ہے تو کئی کوئرے میں بھاگتا ہوں تو ادھر جا، وہ گلی میں سے جا کر ڈھکل لیتے، کیا آپ ڈھکل ہی نہیں سکتے؟ بلکہ اس کا تم استقبال کرو، یعنی سامنا کرو دعا کے ذریعے سے۔ دعا کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بندے کیا کرتے ہیں؟ جس کے پاس بھی جاؤ انہیں خود محتاج ہے، بہت سے مال والا بھی ہے، انہیں بھی سے پریشانی میں مبتلا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ اصل فارمولہ ہے، لیکن یہ مشکل ہے۔ شاخ گزرتا، ابا اتنی سردی میں جا کے وضو کرنا کرتے، نماز پڑھنا کرتے، ابا یہ کام یہ کرنا کرتے، یہ کرنا کرتے، ابا اب تو فوراً معاملہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ بہت مشکل شاخ ہے، مگر ان بندوں کے لیے نہیں ہے جو صحیح طرح سے ایمان میں داخل ہو گیا۔ الا الخاشعین والذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن کی صفت بتا دے، یعنی متواضع، عاجزی، انکساری، اپنی ذلت کا، عاجزی کا، مجبوری کا اظہار اپنے رب سے کرنے والا، پوری طرح متبع فرمانبردار جو بندہ ہوتا ہے، انہیں تو ہر چیز میں نماز کو سہارا بنائے گا، کرتے چلے گا۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، آج بھی اس کے اندر کہہ لیتا ہے، کبھی وہ چیزیں ادا کر لیتا ہے لیکن داخل نہیں ہوا۔ لیکن یہ لوگ کریں گے جو متواضع ہیں، پھر آج 46 اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ختم ہوتی ہے بات یہاں پر۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا، آمنا سامنا کا، حشر کے میدان میں ہر اچھے کیے ہوئے عمل کا بدلہ پانے کے لیے، جتنے نافرمانے ہوئے اس کی سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ایمان کی بنیادی چیزوں میں ہے والبعث بعد الموت، ایمان مفصل میں جو ہے پورا خلاصہ ہے پورے قرآنی تعلیمات کا۔ آمنت باللہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، 7 چیزیں، اسی کو کھولو تو پورا کلام پاک ہے، وضاحت و تفصیل تشریح ہے۔ اس میں آپ ادھر کے ادھر ہو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں میں مومن ہوں، پھر مسلمان ہوں۔ اور یہ مسائل شادی کے بعد ہوتے ہیں، بھی سے مسائل آتے ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس سے جہاد ہے، جہاد، اس میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے رکھے کر کے چل جا رہی نا میری، سب سے نادان شخص اس سے بڑھ کر نہیں۔ بہت سے مسلمان ہیں، یہ اسلام کہاں سے ہوا؟ سورہ انبیاء میں جائیے، پارے 17 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگ دعا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیا ایک پرابلم آ جاتا ہے، ایک مقصد آ جاتا ہے، وہ حل ہوا تو میں کرتے جاتا ہوں، حل ہونے کرنے کے لیے کرتا ہوں، وہ حل ہو گیا تو خوش ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوا کیا ہوا، میں روزہ بھی رکھا کچھ نہیں ہوا، صدقہ بھی دیا کچھ بھی نہیں ہوا، بابا وضو بھی کہا کچھ بھی نہیں ہوا، وظیفہ پڑھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارے غرض دنیا کے غرض کو جوڑ کر رکھا تو ہم تو تجھے وہ طریقہ بتا رہے، خالی تو اس سے جڑتے چلے جا، تیرا رب تیرے ہر مسئلے کو جانتا ہے، خود بخود ساری ضرورتیں تیرے پیچھے پلٹ کر پیچھا کرتے ہوئے آئیں گے، اس کی تکمیل ہوتے آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ اس بات کا بھی یقین
کہ ہم کو ایک دن اللہ کے پاس ہی جانا ہے. آپ یقین کرو نہ کرو، وہ بھی اللہ کے فضل سے کوئی مل گیا تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا کے ڈالیں گے آپ کو. 20 شہر کے اندر ہوتے ہیں، ہر 2-3 روز کو خبر پڑی آپ سیاست میں لاوارث مسلمانوں کی لاشوں کی نماز جنازہ ادا کر کے یہ کیا گیا کہ ہم دین کا طریقہ اختیار نہیں کرتے. آپ چلے جاتے ہیں خود بخود، آپ کو جانے کی اجازت نہیں، اسلام بتاتا ہے. الرس وصیت ایک کاغذ جیب میں رکھ لے کے جانا، کچھ بھی ہو جاتا انجانے کہیں جائے، آپ کو کوئی جاننے والا نہیں رہتا. ادھر جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اگر وہ ہے خود بخود آپ کے متعلق ان کو یہ ہو جاتا. اس میں یہ بھی لکھ کے رکھنا ہے میں فلاں سے قرض لیا تھا یا میں نے فلاں کو قرض دیا تھا. موت کے بعد آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو اصول ہونا تو دیتا نہیں، آپ کے اصول تک دیتا نہیں. کہ 25 اور 30 سال کے اندر کی بات ہے یہ قرب و جوار میں 2 گہرے دوست ہیں آپس میں، ہر معاملے جاتے ہیں آتے ہیں کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں. اس میں سے ایک دوست کو بہت ضرورت پڑ گئی، اس کا دوست بھی نہیں، انہیں بھی اوسط معیار کا ہے، امیر کبیر نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ رہتا ہے ہر آدمی کے پاس جمع کر کے رکھتا ہے. دوسرے دوست کو سخت ضرورت پڑ گئی تو انہیں قرض لے لیا. انہیں لکھا ہی نہیں، پڑھائی نہیں، گواہی نہیں، ثبوت نہیں، اور اچھے خاصے آج بھی پڑھتے ہیں، فلاں جانا کرتے، وہاں جانا کرتے، باہر جانا کرتے، وہ کام ہوتا کرتے. میرا کام یہ ہے، اس ضرورت کو میں گھر والوں کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا، نہ جوروں کو ذکر کر سکتا، نہ بچوں کو ذکر کر سکتا. دے دیا. چند دن کے بعد ہی قرض ادا کرنے کا وقت آیا بھی نہیں، انتقال ہوگا بیچارے کا. قرض دینے والے کا انتقال ہو گیا، اچھی بڑی رقم تھی، اس کا انتقال ہوا، اس کے گھر والے بھی پریشان ہیں. آج بھی ہوتے ہیں. یہ مسئلہ کیا ایسا ہوتا کیا پوچھنے کے لیے آیا تھا، علماء کی جماعت بیٹھی ہے ان کے پاس آیا تھا. آج بھی ہے، ہو سکتا ہے، ہوتے رہتا ہے. ابھی نے جنازے میں گیا شخص جو قرض لیا تھا، یا دفنا آیا کر رہا، مزے میں چل رہا اور بے فکر چل رہا. اب تو قرض کے ادا کرنے کا بوجھ بھی نہیں، پوچھنے والا اس نے نہ. اتنے اچھے دوستان ہیں، دوستان نہیں گوشتان کھانے والے ہیں. ابھی ایک مرتبہ یہ ہوا ٹھیک مغرب کے وقت پر، اس واقعے کے اندر دیکھا 3 دن کا معاملہ ہمیشہ مغرب کے وقت پر، سورج ڈوبنے کے وقت پیش ہوا. مردہ آیا، جس کو دفن کر دیے تھے انہیں آیا، گھر کا کھٹکا مارا. عالی جنم نہیں ہے گھر میں، گھر کے اندر بیوی تھی. انہوں نے کہا ہے تو اس نے کہا دیکھو نام سنا دو، آپ کا دوست خلیل میاں، نام خلیل تھا اس کا، خلیل میاں آئے تھے، آپ سے ضروری بات کرنا ہے. میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بار بار آ نہیں سکتا. ان کو یاد دلو، پھر کل آتا ہوں میں. اچھی بات ہے، وہ آئیں گے تو میں بتا دوں گی. دوسرے دن آئے، پھر اسی وقت پہ کھٹکا مارا. وہ بیچاری ہے، بولے کہاں ہے؟ نہیں ہے. آپ نہیں بولے؟ اور میں نہیں بولی. اور میں آپ کی اتنی تاکید کرا تھا نا. اب ایسا کیجئے، اب ایک بار اور موقع دیتے ہیں آپ کو.
اب ضرور یاد دلائیے آپ، کل پھر آؤں گا، تیسرا دن تھا۔ تیسرے دن اتفاق سے جناب گھر میں آئے، مگر بیوی نے ذکر کر دیا تھا، جھڑکتے بیوی کو کہا اس نے، خاموش اور بیوقوف، وہ تو مر گیا، انہیں آیا طاقت، میں خود مٹی ڈالا ہوں اس کے اوپر، نکل کے باہر نہیں آ جیسا، یہ جملہ میں بڑھا رہا ہوں۔ بھی بولی مجھے کیا معلوم، انہیں تو آپ کا دوست ہے، نہیں معلوم کیا معاملہ ہے، مجھے نہیں معلوم، مروں نے آتا آج آپ کو بولا، ارے خان بیٹ بیوقوف، مرا ہوا پھر آتا کیا؟ کھٹکا بجتے بھی بولی دیکھو آ گئے، دیکھو جاؤ، ارے خان بیٹ دروازہ کھولے تو سینکا ٹھہرا ہوا ہے، دیکھتے کانپ رہا، یقین نہیں آ رہا، اس نے اطمینان سے بات کرتے کہا شکل نظر آتی شبیہ، آپ پکڑے تو نہیں پکڑ سکتے، اور نورانی جسم رہتا ہو، وہ شکل الگ ہے، وہ گھبرانے کو میاں میں ہوں، بہت مشکل سے اجازت لے کر آیا ہوں، میرے گھر والے بہت پریشان ہیں، تو گھر والوں کے بھی احوال معلوم ہوتے ہیں، مردے کو بہت پریشان ہیں، وہ پیسے جو میں دیا تھا نا، آپ لے جا کر میرے گھر میں پہنچا دینا، میرے ہاتھ پہ دو نہیں بولا، آپ دیے تو اس کے ہاتھ پہ جاتے بھی نہیں، میرے گھر والوں کو پہنچا دینا۔ اب نے اتحاد وقت میں کیا ہے کہ میرے کو کھینچ لیا تو، اچھا دے دے تو ایسے ٹھیک ہے آپ دے دو، میں آتا بھی نہیں۔ اب یہ واقعے کو حقیقت جاننے کے لیے انہیں آیا تھا ہم علماء کے پاس، ایسے دوسرے واقعات ہیں، کیا کرتے ہیں سن کے آپ، یہ دماغ میں بہت ہے، جنات کے کھیل فلاں کھیل فلاں سن کے کیا کرتے ہیں، سن کے وہم لے کے پریشانی میں کہیں کو مبتلا ہوتا ہے، تو لہذا ہر چیز کے اوپر ہر ایک کرنا یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس معاملے کے اندر جو یقین آخرت کے اوپر رکھتا ہے، انہیں ہر معاملے کے اندر اللہ سے رجوع ہوگا، برائیاں چھوڑے گا، صبر کرے گا۔ اب اختصار میں آخری بات، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ میں صبر سے مرد روزہ بھی، نماز پڑھو اور روزہ رکھو، اس لیے رمضان کے مہینے کو شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ ایک تفسیر یہ ہے صبر کرو نماز پڑھ کے آگے بڑھو بول کے آیا، دوسرا صبر یعنی روزہ رکھو، نماز پڑھو روزہ رکھو، جلد منوانا ہے اپنے رب سے، اپنے آپ کو تھوڑا پاک کر کے بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو جاؤ، مانگو طلب کرو، مسائل کو حل کرے گا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔